اللہ کے راستوں میں نکلے ہیں، مرد مسجد میں قیام کر رہے ہیں اور مستورات گھروں میں قیام کرتی ہیں۔ جس طریقے سے ہم جس گھر میں گئے وہ گھر والے نے ہمارے لیے، ہماری جماعت کے لیے، مستورات کے ٹھہرنے کے لیے اپنے گھر کے دروازے کو کھول دیا، اسی طریقے سے ہمارا گھر ہر وقت اللہ کے راستہ میں آئی ہوئی ماں مستورات جماعت کی مستوراتوں کے لیے دروازہ کھلا ہوا کہ ہم اپنے دروازے کو کھولیں۔ کہ میرے بھائی بزرگوں دوستو، چوتھا کام ہے کہ گھر میں ہم تشکیل کریں اور ماں مستورات کے ساتھ ہم اللہ کے راستہ میں خروج کریں۔ اور پانچواں کام ہے کہ ہم مشورہ کریں کہ مشورہ میں اللہ نے خیر کو رکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا حلق کرانے کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے درمیان میں جب فرمایا تو ان کے اوپر ایسا حال تھا، ایسے وہ حال سے گزر رہے تھے، ایسا حال تھا کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تم نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دیا کہ نبی اللہ، یہ تو صحابہ آپ کے لیے جان کو نچھاور کرنے والے ہیں، یہ تو حال ایسا ہے ان کا، ایسا ہے کہ آپ پہلے اپنا حلق کرا دیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرایا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اپنے سر کے بال کے ساتھ ساتھ چمڑوں کو بھی چھیل دیا کہ خون آ کہ گھر میں مشورہ کریں۔ عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھا ہے، اس امت میں پیدا ہونے والے مرد عورت بچے سب کے اندر خوبیاں ہیں کہ مشورے کے راستہ سے رائے لیا جائے۔ کن 5 اعمال کے ساتھ گھر میں تعلیم کی جائے، گھر میں تعلیم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنے بستیوں میں بھی تعلیم کو زندہ کرنا ہے کہ حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ معاشرہ جو بنے گا وہ گھر کی تعلیم اور محلے میں ہفتہ وار مستورات کی تعلیم سے، کہ گھر کی تعلیم اور ہفتہ وار مستورات کی تعلیم کے راستے سے ہم معاشرہ کو دیندار بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے 25 سے 27 گھر کے درمیان میں ہم تعلیم کے حلقے قائم کریں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور جا کے عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ مرد تو آپ کے خدمت میں رہ کے، آپ کے ساتھ رہ کے علم کو حاصل کر رہے، دین کو سیکھ رہے، لیکن ہم عورتوں کو یہ بات نہیں پہنچ پا رہے۔ یہ بات ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے براہ راست آپ سے ہم سیکھے دین، علم سیکھے، دین سیکھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتہ میں ایک دن طے کیا اور ہفتہ میں ایک دن مستورات جمع ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں بات کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد یہ عمل چلتا رہا، عمل نہیں بند ہوا، عمل چلتا رہا۔ کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو کبھی کوئی اور جا کے اس ہفتہ والے تعلیم کو زندہ رکھے۔ اس لیے ہمارے یہاں ہفتہ والی تعلیم ہے، اس میں مستورات جمع ہوتی ہیں، اس میں فضائل کی تعلیم ہوتی ہے۔ ایک مستورات 6 صفات کا مذاکرہ کرتی ہیں اور تشکیل ہوتا ہے، اور 1 مہینے یا 1.5 مہینے کے درمیان میں پردے سے مردوں کی بات ہوتی ہے۔ یہ وہی عمل ہے کہ میرے بھائی بزرگوں دوستو، کس طریقے سے ہم کو گھر میں تعلیم زندہ کرنا ہے، ہفتہ میں محلے میں مستورات کی تعلیم زندہ کرنی ہے، اور اپنے گھر میں جیسے ہم تعلیم زندہ کیا ہے اسی طریقہ سے ایک گھر والے کے ایک محلے میں بسنے والوں کے گھروں میں بھی تعلیم زندہ ہو جائے، اس کے لیے یہ ہفتہ واری تعلیم ہے، اس کے لیے مسجدوں کو فکر ہے، اس کے لیے مسجدوں میں مشورہ ہے، اس کے لیے مسجد کی آبادی کی محنت ہے کہ ایک فرد امت کو مسجد سے جوڑا جائے۔ کہ آج ہم
نے اپنی مسجد کو ویران کر دیا ہے، جس وجہ سے ہماری زندگیاں ویران ہو رہی ہیں، ہماری بستی ویران ہو رہی ہے، بستی ویران ہو رہی ہے جی۔ کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بستی کو آباد کرنا چاہتے ہیں پہلے اس بستی کے مسجد کو آباد کرتے ہیں، اور جس بستی کو ویران کرنا چاہتے ہیں پہلے لوگ اس بستی کے مسجد کو ویران کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اپنی مسجد میں جی ایمان کے حلقے لگانے ہیں، تعلیم کے حلقے لگانے ہیں، قرآن کے حلقے لگانے ہیں، حلال اور حرام کے حلقے لگانے ہیں۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر میں گشت کر رہے، بازار میں گشت کر رہے، باہر میں ملاقات کر رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، اور لوگوں سے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیا ہو گیا، کیا چیز ہے جو تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث لینے سے یہ عاجز کیے ہوا ہے کہ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، اور کیا ہو گیا، کیا بات ہے، کیا چیز ہے جو تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث تقسیم ہو رہی ہے اس کو حاصل کرنے سے روکے رکھا ہے؟ کہ دوڑے مسجد گئے تو مسجد میں انہوں نے چاروں طرف دیکھا تو کوئی ایسی بات تو سمجھ میں نہیں آئی، کچھ ایسا تو دکھا نہیں، یہ واپس آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ مسجد میں کوئی میراث تو تقسیم نہیں ہو رہی تھی، تو کیا ہو رہا تھا کہ مسجد میں تعلیم کے حلقے قائم تھے، مسجد میں ایمان کے حلقے لگے ہوئے تھے، مسجد میں قرآن کے حلقے لگے ہوئے تھے، مسجد میں حلال اور حرام کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، چونکہ انبیاء علیہ السلام وہ دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے، وہ تو علم کا، وہ تو دین کا، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ کہ میرے بھائی بزرگ دوستو کہ ہم کو بھی گشت کرنا ہے اور گشت کر کے لوگوں کو مسجد لانا ہے، کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ ہدایت کو اتارتے ہیں، کہ ہدایت کے اترنے کی جگہ وہ مسجد ہے۔ اس لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری دعوت صرف لوگوں کے کانوں تک باتوں کو پہنچانا نہیں ہے، کہ ان باتوں کو دلوں میں اتارنا ہمارا کام ہے، اور باتوں کے دلوں میں اترنے کی جگہ وہ اللہ کا گھر ہے، یعنی مسجد ہے۔ کہ ایک کو تشکیل کر کے مسجد لایا جائے، کہ ان سے مسجد کے فضائل کو بتائیں، کہ جو مسجد جائے گا، مسجد کو آباد کرے گا تو اللہ تعالیٰ مسجد کو آباد کرنے والوں کے ساتھ راحت کا معاملہ فرمائیں گے، اللہ اس کو راحت دیں گے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ پل صراط پہ بجلی کے جیسا پار کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جنت کے فیصلے فرما دیں گے۔ کہ یہ مسجد یہ مومن کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے، مخمل میں لپیٹ دیا جائے، بہترین چارہ کھانے کے لیے دیا جائے، ایسی کمرے میں رکھ دیا جائے، مچھلی کی زندگی باقی نہیں رہے گی، وہ تڑپ کے مر جائے گی۔ آج ایمان والا مسجد سے دور ہے، یہ 4 ٹائم 5 ٹائم یہ اچھا کھانا کھا رہا، مرغا بریانی کھا رہا ہے، کھانے کی وہ ساری چیزیں آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور جس کو ہم اختیار کر رہے ہیں، جو اپنے زمانہ کے بڑے بادشاہوں نے نہیں کھایا ہے اور بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوئی ہے، ان چیزوں کو ہم کھا رہے ہیں، ان چیزوں کو ہم اختیار کر رہے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی پریشان ہے، الجھن میں ہے، ہم ٹینشن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔
کہ لوگوں کو مسجد کے فضائل کو بتائے کہ مسجد ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیں گے، چونکہ ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کی رحمت سے ہے، فضل سے ہے، نہ کہ ملک و مال سے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسجد آؤ تو پڑھو، کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ کہو اللہ سے کہ اے اللہ آپ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا کہ تم مسجد آؤ اور کہو کہ اے اللہ میرے لیے آپ مال کے اور نوٹ کے دروازے کھول دیجیے۔ نہیں، ان ساری چیزوں سے مسئلے کا حل نہیں ہے کہ مسجد لایا جائے۔ حدیث قدسی ہے کہ جو انسان ایک بالش اللہ کے طرف بڑھتا ہے، کہ اللہ کے گھر کے طرف بڑھنا گویا اللہ کے طرف بڑھنا، اللہ کے طرف بڑھنا، وہ اللہ کا گھر ہے، کہ جو ایک بالش اللہ کے طرف بڑھتا ہے اللہ کی رحمت ایک ہاتھ بڑھتی ہے، جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ کی رحمت دو ہاتھ بڑھتی ہے، جو چل کے آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کے طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کا استقبال کرتی ہے کہ ہمارا کام تو ہو گیا، ہم نے اس کو اس فضائل کو بتایا ہے، ایمان والا ہے، ایمان والے کے سینے میں ایمان کی چنگاری ہے، تھوڑا سا فضائل کو بتایا جائے گا تو وہ چنگاری شعلہ بن جائے گا، کہ اس کو فضائل بتائے اور مسجد کے طرف لے کے آئے، مسجد میں آنے والے کے دل کے کیفیت کو اللہ بدل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے درمیان میں فرما رہے ہیں۔ اسی کے درمیان ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے، چونکہ دائی کو اللہ فراست دیتے ہیں، دائی کو اللہ حکمت دیتے ہیں، فراست دیتے ہیں، بصیرت دیتے ہیں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہو رہا ہے، دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ اس کے ارادے میں کچھ گڑبڑی ہے، یہ ناپاک ارادے کے ساتھ مسجد میں آ رہا ہے۔ انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے فرمایا کہ تم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤ، اور خود اس شخص کے طرف بڑھتے ہیں اور اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اس کو کہتے تو کیوں آیا، کیا بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم چھوڑ دو، اور اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر لیا اور فرمایا کہ اے عمر تو یہاں کیوں آیا؟ انہوں نے عرض کیا نبی اللہ میں اپنے بھائی سے ملنے، اپنے رشتہ دار سے ملنے، میں کام سے آیا ہوں، میں تقاضے سے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے مکے میں کیا اسکیم رچا تھا؟ اے عمیر ابن وہب وہ پریشان ہو گئے کہ ان کو کیسے یہ بات کا علم ہو گیا، واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، چونکہ ہمارے درمیان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو ان تک خبر کو پہنچاتا، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو بات کو سمجھا دیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ تعالیٰ رحمت کو نازل فرماتے ہیں، یہاں آنے والے کے دل کی کیفیت کو اللہ بدل دیتے ہیں۔ ناپاک ارادے کے ساتھ ایک شخص آ رہا ہے، کفر سے اسلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے دل کو پھیر دیا کہ ہم گشت کر کے اپنے ایمان والے کو لائیں گے اور اللہ ان کے دل کو نہیں پھیریں گے۔ دیکھیں آج لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، کیسے لوگوں کے دل کو اللہ پھیر دے رہے ہیں، کیسے لوگوں کے دل کو پھیر دے رہے ہیں۔ ایک جماعت کام کر رہی تھی برازیل میں ایمان والے بس رہے ہیں، بہت تھوڑے ہیں، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے خاندان میں سے کہ جماعت محنت کر رہی، محنت کرتے چند مسلمانوں سے ملاقات ہوا، بات ہوئی، اس میں سے دو نوجوان تیار ہوئے، ان کو یہ سمجھا بجھا کے مسجد لے آئے، ان کو مسجد کے ماحول میں رکھا، اور مسجد کے ماحول میں رکھا، ان کی کیفیت بدلی، وہ ان کے ساتھ ہو لیے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے،
کہ دن بھر اسی طریقہ سے گزرا، رات میں اس جماعت کے ساتھی غالباً جماعت کے امیر صاحب یا ساتھیوں کے خواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارے نسل میں سے ہے، تمہارا بہت احسان ہے، تمہارا بہت احسان ہے کہ تم نے ہمارے بچے کو پھر سے دین کے طرف دل کے رخ کو پھیر دیا۔ کہ وہ عمل ہے جس سے لوگوں کا قلوب نرم ہوتا ہے، یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کفر سے اسلام کی طرف دل کو پھیر دیتے ہیں کہ ہم ایمان والے کو مسجد کی طرف لائیں گے اور مسجد کے ماحول میں بیٹھائیں گے، آنے والے استقبال کرنے والے ان کا استقبال کرے، ان کو وضو سے فارغ کروائے اور نماز پڑھوائے، اگر وہ نماز پڑھ بھی چکے ہیں تو ان کو تحت المسجد پڑھائیں اور اس کے بعد فضائل کے حلقوں میں بیٹھا دے، فضائل کے حلقوں میں بیٹھا دے، چونکہ فضائل ہی اللہ کے وعدے ہیں، فضائل ہی اللہ کے وعدے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو فضائل کے حلقوں پہ کھڑا کیا ہے، فضائل کے وعدوں پہ کھڑا کیا ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل کے حلقوں پہ، فضائل کے وعدوں پہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو کھڑا کیا۔ جی ہاں، کہ جب آنے والے مسجد میں آئیں گے، فضائل کے حلقے میں بیٹھیں گے، پھر ان کو ایمان کے حلقوں میں لے کے بیٹھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایمان کے حلقے میں اتنا ایمان کو بولا، اتنا اللہ سے ہونے کو بولا، اتنا غیب کے تذکرے کو بولا، اتنا مخلوق کی بے حیثیتی کو بولا، اتنا جنت اور جہنم کو بولا کہ ہمارے سامنے اگر جنت اور جہنم کو لا کے رکھ دیا جائے تو ہمارے ایمان میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کہ ایمان کے حلقوں میں بیٹھایا جائے اور ایمان کے حلقوں میں بیٹھا کے اللہ کی توحید کو بولا جائے۔ اللہ کی توحید کیا ہے؟ کہ مخلوق کی بے حیثیتی کو بولا جائے۔ آج ہم ایمان والوں کے دل میں مخلوق کی حیثیت بیٹھ گئی ہے کہ چیزوں سے ہوتا ہے اور مال سے ہوتا ہے اور کاروبار سے ہوتا ہے اور تجارتوں سے ہوتا ہے اور حکام سے ہوتا ہے اور ان صلاحیتوں سے ہوتا، کہ ان سب چیزوں کی بے حیثیتی کو بولا جائے۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کہ ذلت کا مالک اللہ ہے، موت حیات کا مالک اللہ ہے، کامیابی ناکامی کا مالک اللہ ہے، خوشی اور غم کا مالک اللہ ہے، ہر خیر اور ہر شر کا مالک اللہ ہے۔ کہ اللہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کن فیکن کا مالک ہے۔ اس کا ارادہ کرنا کافی ہے کہ ہر ہوا کے ذرے ذرے پہ اللہ ہی کی حکومت ہے، پانی کے قطرے قطرے پہ اللہ ہی کی حکومت ہے، زمین سے اگنے والے گلوں پہ اور زمین سے اگنے والے گلوں پہ اور گلوں سے وجود میں آنے والی چیزوں پہ اللہ ہی کی حکومت ہے۔ کہ درخت کا پتا اس وقت تک ہل نہیں سکتا اور درخت کا پتا اس وقت تک گر نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو۔ کہ روزانہ آنے والے کو مسجد میں لا کے ایمان کے حلقے کو قائم کرے، اللہ کی بڑائی کو بولے، مخلوق کی بے حیثیتی کو بولے، تو جو مخلوق کی حیثیت ہمارے دل میں رچ بس گئی ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ ہمارے دل سے نکلے گی۔ اس لیے مرکز کے بڑے اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کو اندھیرے گھر میں روشنی لانا ہے تو ایک نیگیٹو تار لانا ہوگا اور ایک پازیٹو تار لانا ہوگا۔ کہ نیگیٹو اور پازیٹو تار کے آنے کی وجہ سے اندھیرے گھر میں بلب جل جائے گا، اندھیرا گھر روشن ہو جائے گا، اندھیرا گھر روشن ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کرتے تھے کہ ایک بوتل ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، اس میں دودھ بھرنا ہے تو پہلے بوتل سے پانی کو نکالنا ہوگا، پھر دودھ کو داخل کرنا ہوگا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جزلا ہوا کلا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ کہ اتنا ہر چیز کا انکار کرے، اتنا ظاہر کا انکار کرے، آنکھ سے دیکھنے کو انکار کرے، جو سنا ہے اس کا بھی انکار کرے، جو دیکھا ہے اس کا بھی انکار کرے، ظاہر کا بھی انکار کرے، باطن کا بھی انکار کرے، ہر چیز کا جب انکار کر دیں گے، اب حتیٰ کہ اپنی ذات کا بھی انکار کریں گے، چھوٹے کا بھی انکار کریں گے، بڑے کا انکار بھی کریں گے، ظاہر کا بھی انکار کریں گے، باطن کا بھی انکار کریں گے، جب ساری چیز کا انکار کریں گے تو
فرمایا کرتے تھے کہ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، کہ روزانہ اللہ کی توحید کو بولے۔ حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ تم روزانہ اللہ کی توحید کو بولو، نہیں تو تمہارے دل میں باطل کی حیثیت ہوگی، تمہارے دل میں مخلوق کی عظمت ہوگی، تمہارے دل میں مخلوق کی بڑائی ہوگی، اور تم محنت کے میدان میں چل رہے ہوگے۔ اگر تم روزانہ اللہ کی توحید کو نہیں بولو گے تو اللہ کی توحید کو بولا جائے، آنے والوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بولا جائے تو اللہ کی عظمت آئے گی۔ اور پھر تشکیل کیا جائے، 4 طرح کی تشکیل کرے، 4 طرح کی تشکیل، کہ ایک تشکیل کہ اللہ کے راستہ میں جماعتیں جا رہی 4 مہینہ کی، ہم سامنے والے سے متاثر نہیں ہو، کہ اس محنت میں ایسے لوگ نکل رہے ہیں جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کوئی بادشاہ کا بیٹا ہے وہ نکل رہا، مالدار ہے وہ بھی نکل رہے، غریب وہ بھی نکل رہے، وہ بیمار ہے وہ بھی نکل رہا، صحت یافتہ وہ بھی نکل رہے، جوان بھی نکل رہے، بوڑھے بزرگ ہیں وہ بھی نکل رہے، شادی شدہ بھی نکل رہا، غیر شادی شدہ بھی نکل رہے، مرد بھی نکل رہے، عورتیں بھی نکل رہے، کہ سب نکل رہے، کہ سامنے والے سے متاثر نہیں ہو۔ ہم کپڑے کے دکان میں جاتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے، وہ کپڑا والا ہم کو دیکھ کے ریٹ نہیں بتاتا، وہ اپنے ریٹ کو بتاتا کہ یہ ریٹ ہے، پھر تول مول ہوتا ہے، بھائی اتنا نہیں تھوڑا اتنا کر دو، ارے اتنا زیادہ ہے تھوڑا اتنا کر دو، تول مول ہوتا ہے، اس کے بعد بات طے ہوتی ہے پکی، یہ سودا پکا ہو گیا اتنا پہ۔ اسی طریقے سے ہم کو تو 4 مہینہ پیش کرنا ہے، 4 ماہ والے ہیں تو 5 مہینہ پیش کریں گے،